رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال آیت مبارکہ کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد سب سے آخر میں بھیجا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اور شہرہ اور آپ کا تذکرہ ہر زمانے میں پیغمبروں کی زبانی کیا، اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے اوصاف، آپ کے خصائل، آپ کی شمائل، آپ کی علامات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا نقشہ، آپ کا حلیہ، آپ کا جلوہ، آپ کی ادائیں، آپ کا کلام، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ جو علماء اہل کتاب تھے وہ ان تفصیلات کو پڑھ کر آخری پیغمبر کے دیدار کے منتظر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور آپ کی مقدس تعلیمات کو ماننے کا پورا عزم اور ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہودی اور عیسائی سب انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد اہل کتاب کے ایک عالم حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کے گئیں۔ آپ فرما رہے تھے انی خشیت علی نفسی، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وحی ربانی کے نزول کے بعد اپنے رشتے کے چچا حضرت ورقہ بن نوفل جو عیسائی ہو گئے تھے اور بہت بڑے عالم تھے عبرانی زبان کے، وہ انجیل کو عربی میں منتقل کر رہے تھے، ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ آپ کا بھتیجا کچھ بیان کرتا ہے، آپ سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبل نور میں تھا اور وہاں عبادت کیا کرتا تھا، یکایک ایک فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ دبایا، مجھے بڑی تکلیف محسوس ہونے لگی، اور اس نے یہ کلمات پڑھ کر کے سنائے اور میں نے پڑھے۔ تو انہوں نے کہا مبارک ہو، یہ تو وہی ناموس ہے، وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نبی بنایا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی، جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل کے ان کلمات کو سن کر
نبی کریم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیرت کا اظہار اس طرح فرمایا، اَوَ مُخْرِجِيَّ کیا میرے وطن کے لوگ، کیا مکے کے لوگ، میرے وطن کے رہنے والے، مجھ کو ٹوٹ کر چاہنے والے، مجھے صادق اور امین کہنے والے، کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ اَوَ مُخْرِجِيَّ کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، ایسا بھی وقت آئے گا؟ تو حضرت ورقہ نے کہا ہاں جب کبھی کوئی اللہ کا نبی آیا ہے اور اسے دین کی دعوت دی ہے تو پوری قوم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ستایا گیا، پریشان کیا گیا، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، وطن کو چھوڑنا پڑا ہے۔ جب کبھی ایسا وقت کاش کہ میں زندہ رہتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ بالآخر 13 سال کے بعد وہ وقت آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے، اور آپ نے مدینہ طیبہ میں ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبے کے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام فرمایا۔ بظاہر یہ قیام آپ کا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ قیام آپ کا اپنے گھر پہ تھا، اس لیے کہ 400 سال پہلے شاہ یمن تبع بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر باقاعدہ آپ کے لیے ایک مکان بنوایا تھا اور ایک وصیت نامہ بھی لکھا تھا اور کچھ اشعار بھی کہے تھے، اور کہا تھا کہ جب میں تو زندہ نہیں رہوں گا، جب وہ آخری پیغمبر آئے تو اس مکان میں ٹھہریں، اور اس میں اسلام کا اقرار بھی تھا اور ساتھ ساتھ اس وصیت نامے کو پیش کرنے کا حوالہ بھی تھا۔ گویا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس مکان میں رہ رہے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے انتظار میں تھے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو وہی مقام اچھا لگا، انہوں نے وہ وصیت نامہ بھی پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو اہل مدینہ کے لیے عید کا دن تھا، مدینے والوں کا بڑا ذوق اور شوق کا عالم، جوش و خروش کا دن تھا۔ نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے یکے بعد دیگرے آ رہے تھے۔ علماء یہود جو اہل کتاب تھے، توریت اور انجیل کے عالم تھے، وہ تو بہت شدت سے انتظار میں تھے، ادھر ان کو معلوم تھا کہ آخری پیغمبر کی ولادت مکے میں ہوگی، اور آخری پیغمبر جس شہر میں ہجرت کر کے آئے گا وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہ یثرب ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے، لہذا وہ شدت سے منتظر تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں اس کی اطلاع ملی کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ یہودی علماء اپنی جو پڑھی ہوئی باتیں تھیں توریت اور انجیل میں، ان کو پڑھنے کے بعد امتحان کے لیے آئے۔ دیکھیں یہ واقعی وہی پیغمبر ہے، یہ وہی پیغمبر جن کا موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، جن کا عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، جن کی علامات اور اوصاف کو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، چلو چل کر کے دیکھیں گے بھی اور کچھ سوالات بھی کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیت المدارس میں سے کون شخص آپ کی خدمت میں آیا؟ ابو یاسر ابن اخطب، حضرت صفیہ کے چچا، اور اس کے بعد حی ابن اخطب، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے والد، تو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں بیت المدارس کے عالموں کی، یہودی عالموں کی پوری ایک جماعت آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور وعدہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا اگر سوالوں کو میں جواب دے دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے نا؟ پھر انہوں نے 4 سوالات کیے تھے جو میں نے پہلے جمعے میں آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ پہلا سوال تو یہ تھا، یہ بتائیے کہ بچہ جو ہے وہ کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی، کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کون سی پسندیدہ غذا تھی جو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی تھی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کے سونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی بتائیے کہ آپ کے بعد جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے وہ فرشتہ کون سا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام ہر سوال کا جواب دیتے رہے اور قسم کا واسطہ بھی دیتے رہے، اور ہر سوال کے جواب پہ وہ لوگ اس بات میں یعنی ہاں بھی کہتے رہے، تصدیق بھی کرتے رہے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا،
حسد غالب آیا اور شقاوت غالب آئی، بدبختی غالب آئی، ان کا اگر جبریل کے علاوہ میکائیل اگر وحی لے کر کے آتے تو کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ تو ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جبریل سے جو دشمنی کرے اور میکائیل سے جو دشمن ہو، یقیناً اس کا اللہ بھی دشمن ہے اور وہ شخص مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کوئی پیغام اپنی مرضی سے نہیں لاتے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال جو بھیجتے وہی جبریل لے کے آتے۔ لہذا جبریل کے انکار حقیقت میں وحی کا انکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انکار ہے، اور ایسا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ انہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے رہے امتحان کے لیے، انہی لوگوں میں سے ایک عالم تھا، وہ شخص بھی آیا۔ یہ شخص بڑا خوش نصیب تھا، سعادت مند تھا، منصف مزاج تھا، بڑا عالم، اور اس وقت حاضر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے۔ اس نے جو سورہ یوسف آپ کی زبان سے، ایک تو سورہ یوسف جس کو قرآن نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر ہم آپ سے سب سے اچھا واقعہ بیان کریں۔ اللہ جس کو سب سے اچھا واقعہ کہے اس سے اچھا واقعہ کون سا ہوگا؟ اور پھر اللہ نے جس کو بیان کیا ہو اللہ سے اچھا کون بیان کرے گا؟ اور پھر اس کو پڑھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ سے اچھا کون پڑھے گا؟ حضور پاک علیہ السلام سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے۔ اس یہودی عالم نے سنا تو حیرت میں پڑ گیا، حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور جب آپ خاموش ہوئے تو اس نے کہا یہ بتائیے یہ کلام جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ کیا پوچھا اس نے کیا پوچھا؟ کس نے؟ آنکھیں نہ بند۔ یہ جو کلام میں نے سنایا ہے، جو آپ نے کلام پڑھ کے سنا، یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے یہ کلام قرآن پاک میں اتارا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کے بعد وہ واپس آیا، اس کا دل روشن ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اور اس نے اپنی یہودی قوم سے کہا کہ میں ایک ایسا کلام سن کے آیا ہوں جو کلام بالکل اس کلام کی طرح ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اس میں وہی نورانیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے سچے نبی ہے، چلو اور چل کر کے اسلام قبول کر لو، اور یہ وہی ہے جن کا تذکرہ توریت میں ہے اور جن کی بشارت ہے اور جن کی علامات اور خلیہ ہے۔ پوری جماعت آئی، اور آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے دست حق پرست پر سب نے بیعت کی اور سب مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے سورہ یوسف پڑھی۔ سورہ یوسف جب ان سب نے سنی تو حیرت میں ڈوب گئے، استعجاب میں ڈوب گئے۔ حیرت کی وجہ کیا تھی؟ حیرت کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں جو غیر پڑھے لکھے لوگ تھے، مشرک، انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، ہمیں تو کچھ آتا جاتا نہیں، آپ لوگوں میں بہت سارے نبی آئے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی پہچان بتائیے جس سے ہم ان کو پہچانے واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ تو یہودی چونکہ عالم تھے، ان یہودیوں نے بہت سوچ سمجھ کر کہا ان سے جا کے ایک سوال کر لینا، اگر انہوں نے یہ سوال کا جواب دے دیا تو وہ نبی ہیں، نبی کے علاوہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا۔ اتنا اہم تھا وہ سوال، بڑا ناز تھا یہودیوں کو اپنے علم پر۔ چنانچہ وہ سوال یہی تھا، یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اور ان کے ہیں 12 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 بیٹے اور ہیں، اور عربی میں بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اور اسرائیل ان کا نام ہے اور یعقوب ان کا لقب ہے۔ ان کا نام اسرائیل ہے اور یعقوب ان کا لقب ہے، اور یعقوب ان کا لقب اس لیے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل یہ 2 بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے، توأم، جس کو اردو میں کہتے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ ایک بھائی اور پیدا ہوئے، ان کا نام تھا عیسو، جڑواں پیدا ہوئے۔ تو عیسو کی ولادت پہلے ہوئی
اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت ان کے فوراً بعد ہوئی۔ عربی میں عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور ایڑی پیچھے ہوتی ہے، لہذا جو چیز پیچھے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یعقوب، یعنی عیسو کے بعد پیدا ہونے والا بچہ۔ چونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے بھائی سے اس لیے یعقوب لقب ہوا۔ ان کا اصلی نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اور عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے ربط جگر اسماعیل علیہ السلام، اور پہلے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا نام اسرائیل ہے، اور ان کے 12 بیٹے، ان سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ قرآن میں جب آپ تراویح سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قرآن تو بار بار آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ یہ بڑی جاہ و جلال والی قوم تھی۔ جتنے پیغمبر حضرت اس کے بعد آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر انہی کی قوم میں آئے اور انہی کی ذریت میں آئے ہیں، اور ہزاروں پیغمبر آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام ملک شام کے رہنے والے تھے، سیریا، کنعان، جہاں بیت المقدس ہے، اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ ان کے بیٹے بھی وہی ان کو رہنا چاہیے۔ یہودیوں نے سوال یہ کیا کہ اسرائیل اور بنی اسرائیل یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے اسرائیلیوں پر بڑا ظلم ڈھایا، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑا ستایا، بڑے مظالم اس نے ڈھائے ہیں۔ تو یہ ملک شام کے رہنے والے لوگ، قرآن کہتا ہے کہ مصر کے اندر پہنچ گئے۔ تو جو لوگ شام میں پیدا ہوئے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ بڑا تاریخی سوال تھا، اور مکے کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ تو صرف اہل کتاب جانتے تھے، یہ تو توریت اور انجیل کے جاننے والے جانتے تھے۔ لہذا انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام تو امی ہیں، اور اگر پڑھے لکھے ہوتے جب بھی یہ قصہ ان کو کیسے معلوم ہوتا؟ لہذا جا کر کے پوچھئے، اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو جواب دیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد مکے کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل ملک شام کے رہنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے ان کو بڑا ستایا، اور آخر میں اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ تو شام کے رہنے والے لوگ مصر میں پہنچے کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، ظاہر ہے آپ تو امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ امی کے معنی ہے ان پڑھ، امی کے معنی جو کہتے ہیں عربی میں ماں کو، ماں کے پیٹ سے بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اسی طرح ساری زندگی رہے وہی امی ہے۔ آپ امی تھے، امی ہونا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے عیب ہے، عیب۔ یہ صاحب جاہل ہے، کوئی آدمی کہتے یہ جاہل ہے تو غصہ لگتا، حالانکہ وہ جاہل ہے، مگر اس کو 4 آدمیوں کے سامنے جب جاہل کہا جائے تو جاہل کو بھی برا لگتا ہے۔ ساری دنیا کی نظر میں عیب ہے، امی ہونا پوری دنیا کے لیے عیب ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی چیز، کمال کی چیز ہے۔ یہ متکبر، متکبر کیا کہتے ہیں لوگ؟ وہ بڑے متکبر آدمی، اگر کسی کے بارے میں کہا جائے وہ بڑا متکبر آدمی ہے، یہ اس کی تعریف ہے برائی؟ کیا ہے؟ کریں تعریف، یہ سمجھ لیں۔ متکبر مطلب مغرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سیدھے مجھے کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہے، اس کا دماغ عرش معلیٰ پہ رہتا، اس کا پیر زمین پہ پڑتا ہی نہیں، اپنے زمانے کا فرعون ہے۔ مغرور متکبر کا مطلب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، متکبر ہے فلاں آدمی۔ اگر کوئی آدمی کہے تو یہ تعریف ہے برائی؟ برائی ہے۔ کسی کے لیے کہا جائے وہ متکبر ہے یہ برائی ہے، اور اللہ کے لیے اگر کہا جائے متکبر ہے تو یہ برائی نہیں، یہ خوبی اور کمال۔ متکبر کے معنی اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی بڑائی کا اظہار کرے گا وہ کیا ہے؟ حقیقت میں بڑا نہیں ہے، زبردستی اپنے آپ کو بڑا شو کر رہا ہے۔ حقیقت میں بڑا تو وہ ہے جس کے پاس بڑائی اس کی اصلی ہو، ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو، اور جس کے پاس بھی بڑائی ہے، شرف ہے، کمال ہے، عزت ہے، ہنر ہے، خوبی ہے، یہ سب
کس کا دیا ہوا ہے؟ پرایا ہوا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ کا نام کیا ہے؟ متکبر، بڑائی کا اظہار کرنے والے۔ یہ اللہ کے لیے کمال ہے اور بندوں کے لیے عیب۔ امی ہونا، ان پڑھ ہونا، غیر پڑھا لکھا ہونا، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے عیب ہے، مگر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی چیز ہے اور آپ کی نبوت کی علامت اور پہچان۔ علامت اور پہچان کیسے؟ مشرکین مکہ حیرت میں پڑ گئے، سوال تو کر دیے، دیکھیں کیسے بتائیں۔ اور سوال بھی کس نے بتایا تھا؟ جاہلوں نے نہیں تیار کیا تھا، بڑی پڑھی لکھی قوم نے تیار کیا تھا۔ جب پڑھے لکھے لوگ کوئی سوال بنائیں گے، ظاہر بات ہے وہ کتنا گہرا ہوگا، اور عام لوگ بنائیں گے اس میں اتنی گہرائی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات اتنے پیچیدہ ہو رہے ہیں، یہ حالات سمجھنے والے نہیں، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے۔ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ جب اہل دانش عقل مند لوگ کوئی گرہ لگائیں تو اس کو کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سوال کسی جاہل قوم کا نہیں تھا، عربوں کا نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھی لکھی قوم جس کے علم کا چرچا تھا اور جس میں انبیاء پے در پے آتے رہے، جن کو اہل کتاب کہا گیا، قرآن نے جن کو علماء اہل کتاب کہا ہے، یہ ان لوگوں نے سوال تیار کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جیسے سوال سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے۔ خاموشی کے بعد آپ نے پوری سورہ یوسف تلاوت کی، پوری سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بنی اسرائیل شام کے رہنے والے تھے اور ملک مصر میں کیسے پہنچے۔ کیا جواب دیا خدا نے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں یکتا، 11 بھائیوں کو ان سے حسد، اس حسد کی وجہ سے بھائیوں نے پروگرام بنایا یوسف کو درمیان سے ہٹا دیا جائے۔ باپ کی خوشامد کی، ان کو لے جائیں گے، کھیلیں گے، آپ بھروسہ کیجئے۔ اور اس کے بعد قول و قرار کے بعد لے گئے اور اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا۔ اور باپ سے آگے کیا کہا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ اور اندھیرے میں آئے، اجالے میں اگر آئیں گے تو باپ سے نگاہیں ملانا مشکل ہو جائے گا۔ مجرم آدمی کا چہرہ پہچان لیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم۔ اور پھر پیغمبر بڑا ذہین اور فطین ہوتا ہے، اندھیرے میں آئے تاکہ بات دیکھ کے سمجھ نہ پائیں، اور ساتھ میں ایک کرتا یوسف علیہ السلام کا اور اس پہ خون لگا ہوا کہ دیکھیں بھیڑیے نے کھا لیا، اور یہ دیکھیں کرتا ہے خون بھی لگا ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تمہارا گڑھا ہوا قصہ ہے اور میں صبر کروں گا۔ اس لیے پیغمبر کہتے دھوپ میں تھوڑی نہ سفید ہو گئے، ایک بوڑھاپا، ایک تجربہ، پھر ایک پیغمبر اپنے زمانے کا سب سے بڑا دانشور ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بڑا سنجیدہ، بڑا سمجھدار تھا بھیڑیا، اس نے کرتے کو پھاڑا کہیں سے نہیں، پہلے کرتا اتارا، پھر اطمینان سے حضرت یعقوب کو یوسف کو کھایا، کہیں نوچا نہیں، کہیں پھٹا نہیں، میں صبر کروں۔ ایک طویل زمانہ گزرا، پھر انہی بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ یوسف علیہ السلام کو بیچا، قافلہ مصر پہنچا اور مصر میں یوسف علیہ السلام کو پھر بیچا گیا، اور بہت بڑی بولی عزیز مصر شاہ مصر کی تھی، اس نے خریدا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں عزیز مصر کے گھر پہ رہے، پھر ایک فتنہ پیدا ہوا زلیخا کا، اس سے اللہ نے ان کو بچایا تو جیل میں پہنچے، کئی سال کے بعد جیل سے باہر نکلے، وہ بھی خواب کی تعبیر کی بنیاد پر جو بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے، اور پھر انہوں نے بھائی قحط کی وجہ سے غلہ لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا مگر اظہار نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے مصر میں بلایا، اس طرح مصر میں بسایا۔ یہ جواب ہے قرآن کا کہ بنی اسرائیل رہنے والے شام کے تھے مگر مصر میں اس طرح آئے۔
تو غرض کہ اس عالم کو، یہودیوں کو بڑی حیرت ہوئی. کیوں؟ توریت میں قصہ ضرور تھا مگر اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ تو اس کے اندر بھی موجود نہیں تھا. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ایک امی آدمی ایسی تفصیلات بیان کرے، سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہو، اور ایک جزی کو بیان کر دے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نے نہ بتایا ہو. اور اللہ جس کو بتاتا وہی نازل کرتا ہے، وہی تو پیغمبر ہوتا ہے. تو امی ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کی پیغمبری کی علامت ہے. تو حضرت اسی طریقے سے ان تمام یہودیوں نے ایمان قبول کر لیا. جانا پہچانا تو تمام یہودیوں نے، مگر قرآن کہتا ہے اکثریت ان میں ایسے لوگوں کی تھی جو جانتے تھے، پہچانتے تھے یہ وہی پیغمبر ہے جن کا ہماری کتابوں میں چرچا ہے، جن کی سیرت کو ہم نے پڑھا ہے. شیطان غالب آتا تھا، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہم ان کے مرید ہو جائیں گے، ہم ان کے امتی بن جائیں گے، لوگ نذرانے دینا بند کر دیں گے. آج کل بھی وہی سسٹم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت ویسے چلے گی جیسے بنی اسرائیل چلے. جو حالات ان میں آئے وہی حالات میری امت میں آئیں. بہت سے امت ان کے لوگ عالم ہونے کے باوجود غلط مسئلے بتاتے تھے، غلط کام دیکھتے تھے مگر لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، اس لیے نذرانے بند ہو جائے. آج اس امت کے علماء بھی یہی کر رہے ہیں. یہ جو مزاروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جو عورتیں آ رہی ہیں سجدے کر رہی ہیں، مرد آ کے سجدے کر رہے ہیں، کون سا عالم ایسا ہے دیوبندی ہو یا بریلوی؟ کون سا عالم ایسا ہے جو کہتا ہے یہ جائز ہے؟ خان صاحب نے نہیں لکھا حرام ہے. سجدہ عبادت تو حرام ہے، اور باقاعدہ طور پر ادب کے لیے، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے مزار ہو چاہے ولی ہو، چاہے قطب ہو چاہے ابدال ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ کے سامنے بھی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے. اگر جائز ہوتا تو صحابہ کرتے، ان سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. آپ نے وہاں حضور اجازت دیے، جانور تعلیم کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیے ہم سجدہ کریں. قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب اجازت دیے ہم سجدہ کریں. آپ نے فرمایا لا تسجد لی واسجد للہ الذی هو الحی لا یموت، مجھے سجدہ مت کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی. جب اللہ کے پیغمبر کے لیے سجدہ جائز نہیں، آپ سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، چاہے جتنا امت میں اتنا بڑا اختلاف ہے، اتنے فرقے، مگر کسی سے بھی پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ کے بعد حضور سے بھی بڑا کوئی؟ اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ پوری چاہے وہ آپ سے عقیدے میں فرق رکھتا ہو، مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ باعظمت ہستی اگر کسی کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بلکہ مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے آپ کے بعد جو بڑا بنا، اور آپ کے بعد جس کو فضیلت ملی، اور آپ کے بعد جس کو بزرگی ملی، اور آپ کے بعد جس کو مقام ملا، یہ سب کیسے ملا؟ آپ کے صدقے میں ملا، آپ کے طفیل میں ملا، آپ کی غلامی کے نتیجے میں ملا. یہ عقیدہ ہمارا تھوڑی، سب کا یہی عقیدہ. ایک الگ بات ہے عقیدے لوگ بدل دیں. حضرت زین العابدین، یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ، حضرت علی کے بارے میں عقیدہ یا علی المدد، یہ عقیدہ، علی مشکل کشا، یہ عقیدہ کیا ان لوگوں کا عقیدہ تھا؟ یہ تو درمیان میں پیوند لگائے گا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہی عقیدہ تھا. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جس کو جو مقام ملا ہے وہ آپ کی غلامی کے نتیجے میں ملا ہے. حضرت زین العابدین شہید کربلا کے بیٹے، بیمار کربلا کے میدان میں یہ موجود تھے. ان کا نام علی ہے، ان کے دادا کا نام علی مرتضیٰ ہے، پوتے کا نام علی اور دادا کا نام علی. آج نہیں رکھتا کوئی. یہ حضرت حسین کی سنت ہے. یہ جو دادا کا نام تھا وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا، یعنی پوتے کا نام وہی رکھا، دادا کا نام علی اور اپنے ان کے پوتے کا نام علی ابن حسین. ایک موقع پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب میں عبداللہ ابن سبا کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے میرے کھڑے ہو جاتے.
یہ ہے اللہ والے لوگ، یہ ہے اصلی دین، یہ ہے کربلا والوں کا طریقہ، یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اصلی پیغام وہ نہیں ہے جو دکھایا جا رہا۔ کہنے لگے جب میں عبداللہ ابن سبا کو یاد، یہ کون ہے؟ وہی ہے یہودی جن کا ذکر چل رہا تھا، یہ جانتے تھے اور جاننے کے بعد مانتے نہیں تھے، یہودی ظالموں کی اولاد میں سے عبداللہ ابن سبا کو جو میں یاد کرتا ہوں، یہ وہی عبداللہ ابن سبا تھا جس نے حضرت علی سے یہ کہا تھا آپ خدا ہیں اور میں آپ کا نبی ہوں۔ یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے کہا خلافت آپ کا حق تھا اور ابو بکر و عمر نے غصب کر لیا۔ یہی پہلا شخص تھا جس نے کہا سب سے پہلا خلیفہ اور سب سے پہلا امام حضرت علی ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا، پوری امت میں سب متفق، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ یہ یہودی تھا، بظاہر مسلمان ہوا، حضرت علی سے محبت کا اظہار کیا، یہی شخص تھا۔ اتنے ایسے ایسے عقیدے حضرت علی کے بارے میں مشہور کیے، حضرت زین العابدین کہتے جب میں اس کا نام لیتا ہوں تو تھر تھرانے لگتا، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا واللہ کانا امیر المومنین ما کانا امیر المومنین الا عبدا صالحا، عقیدہ بتا رہے، کہتے خدا کی قسم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ان کو خدا نہ کہو، ان کو نبی سے آگے مت کہو، ان کو معصوم مت کہو، ان کو مشکل کشا مت کہو، ان کو حاجت ملا مت کہو، کہتے صرف اللہ کے نیک بندے تھے۔ ما نال الکرامۃ الا بطاعۃ اللہ ورسولہ، اور حضرت علی کو جو عظمت، محبت، مقام، مرتبہ، بزرگی، شرافت ملی ہے وہ صرف اللہ کا کہنا ماننے کی وجہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ تو غرضے کی کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے اللہ کے نبی کی غلامی ہی تو رہے گا۔ جب اللہ کے پیغمبر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو کس کی قبر پر سجدہ کرنا جائز ہوگا؟ مگر یہ سب جانتے ہیں، سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے یہودی اپنی کتابوں کو چھپاتے تھے، آج بھی اپنی کتابوں کو چھپایا جاتا ہے، اور جو اصل حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ کیوں؟ نذرانے بند ہو جائیں، پھر مزاروں کی رونق ختم ہو جائے گی، پھر یہاں آئے گا کون؟ یہ ہے وہی طریقہ جو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ سارے یہودی جانتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، دودھ لے کے آتا، اس کے بعد دودھ کا کام کرتے ہو، وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ جس نے کانٹے بچھائے، دشمن اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ تو خدمت بھی کرتا تھا۔ آج تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، دیکھا تو اخیر وقت، بالکل اخیر وقت، لبے دم، اور باپ اس کا سرہانے کھڑا ہوا توریت پڑھ رہا۔ یہ آخری طریقہ ہوتا ہے، اب دواؤں سے کام نہیں چلے گا، چلو آخر میں قرآن پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اسی سے شفا مل جائے، چلو دعائیں کریں۔ باپ اخیر وقت ہے، بیٹا بالکل موت و زیر کی کشمکش میں مبتلا ہے، اخیر لمحات ہیں، اور ایسے وقت میں باپ مایوس ہو کر کے توریت پڑھ رہا ہے، شاید اس کی برکت سے اس کو شفا مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچ گئے اور آپ نے اس کے باپ سے کہا اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تھی، ذرا یہ بتاؤ اس کتاب میں کچھ میرا بھی ذکر ہے، میری صفات کا، میری نبوت کا، میری ہجرت کا، میرے کمالات کو ذکر ہے؟ ایسی پوزیشن میں جب بیٹا لبے دم ہے، جان پہ بنی ہوئی، اخیر وقت ہے، دنیا سے عزیز لقطے جگر رخصت ہو رہا ہے، مگر عناد، دشمنی، جہالت اور تعصب اتنی بری بلا ہے، حسد، وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اس کتاب میں آپ کا کوئی ذکر نہیں، اور جھوٹ بول رہا ہے، اور بیٹا مر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہوتا اندھا ہو جانا کسی آدمی کا۔ وہ جو بیٹا لبے دم تھا، جس کی جان نکلنے والی تھی، ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا اے اللہ کے رسول، میرا باپ جھوٹا ہے، اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے، آپ کی امت کا ذکر ہے، آپ کے اصحاب و خلفاء کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کتاب ہاتھ سے لی اور خود پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کہہ کر روح پرواز کر
نے فرمایا صحابہ سے اپنے بھائی کی تجہیز کرو، تکفین کرو، جنازے کی نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ایمان کے اس کو دنیا سے جانے نہیں دیا، اور کیسے خدا جانے دیتا؟ اس لیے اس نے خدمت کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی، محبت تھی، یہ رنگ لائی۔ تو غرے کی سب سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس ملنے کے لیے مدینے میں یہودی آئے، اور جاننے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا۔ جاننے کے بعد جو نہ مانے، ایسے لوگ بڑے مجرم ہیں، قرآن نے ان کو مغضوب کہا ہے، اور نماز میں جو دعا مانگ لیا کہ غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہودی ہے۔ اللہ ایسی صفت سے ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ان گزارشات کو